الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ الصلاۃ والسلام علی مظہر نور جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اصول برکت کے لیے تمام احباب ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد الصلاۃ انتہائی قابل قدر صدر محفل پیشوائے اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جگر گوشہ جناب حضرت محترم مفتی محمد عثمان افضل قادری صاحب زید و شرفہ، آپ تشریف فرما ہیں، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں کسی بھی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، مگر انتہائی اختصار کی بنا پر چند ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرات ذی وقار، جس وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت بالعموم تو بڑی چیزیں ہیں، لیکن بالخصوص دو چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت صحیح معنوں میں کام نہیں کر رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں بالعموم تو بڑی چیزیں ہیں، لیکن بالخصوص اس وقت دو چیزیں ہیں جو ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ اگر پہلے ادوار سے پہلے وقتوں سے دیکھا جائے تو اس وقت وہ دونوں چیزیں ہی بہت زیادہ ہیں۔ پہلی چیز غذا کام نہیں کر رہی، اور دوسری چیز ہدایت اس وقت کام نہیں کر رہی۔ غذا روزانہ اچھا لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بندے بیمار ہیں۔ لیکن حضرات ذی روزانہ اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے مشرب اور اپنے اپنے مسلک کے علماء کو سنا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دن بدن حالات خراب ابتر برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو میرے خیال میں بالخصوص تین چار چیزیں ایسی ہیں جو صحیح معنوں میں اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی۔ تین چار لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں اپنا کام نہیں کر رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، پہلا حضرات ذی وقار، والدین اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ والدین اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ دوسرا حضرات ذی وقار، طبیب بھی اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہے۔ اور تیسرا حضرات ذی وقار، میں یہ سمجھتا ہوں جو ہدایت دینے والے ہیں وہ صحیح معنوں میں بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ سب کی بات نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اب ذوق رہ گیا ہے۔ ہدایت کے طالب بہت تھوڑے لوگ رہ گئے کہ جنہیں ہدایت کی طلب ہو اور ہدایت کے لیے کسی کی طرف رجوع کرتا ہو۔ برکت کے لیے لوگ سارے بیعت بھی کرتے ہیں، بیعت برکت کے لیے کرتے ہیں، لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کی بیعت ہدایت کے لیے ہے۔ علم کسی اور چیز کا نام ہے، تعلیم کسی اور چیز کا نام ہے۔ آج سارے ہی صاحب تعلیم ہیں، لیکن حضرات ذی وقار، وہ سلطان صاحب نے بھی لکھا ہے نا، تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی کرنا تسبیح پڑھتے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا،
کی کرنا علم نے پڑھ کے ہو. تو حضرات سے یہ وقار پتہ چلا جتنی بھی ہمارے پاس ڈگریاں ہیں یہ ساری تعلیم کی ہیں. علم تو ادب سکھاتا ہے اور علم کے طالب ہی بڑے تھوڑے ہیں. علم کے طالب ہی بڑے تھوڑے ہیں. اور حضرات سے یہ وقار میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والدین یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کو پالنا صرف میری مجبوری ہے. اگر بچے پالنا کام ہے تو بچے تو حضرات سے یہ وقار جانور بھی پال رہے ہیں, پرندے بھی پال رہے ہیں. انسان کا کام بچے کو صرف پالنا ہی نہیں ہے, بچے کی تربیت کرنا ہے. اور اس وقت حضرات ذی وقار ہم ضربیں, تقسیمیں, جمع سارا کچھ بچوں کو سکھا دیتے ہیں, لیکن حضرات ذی وقار ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں ہارنا ہے کہاں جیتنا ہے. ایک ہی زبان پہ ضرب ہے, جیتنا ہے جیتنا ہے. جتنا جتدا جتدا بندہ, پنجابی چاہنا جتدا جتدا بندہ او جتھے جا کے پہنچ دا ہے نا جھنڈا لگیا ہوندا ہے جتن دا نشان, پیچھا مڑ کے تکدا ہے. اپنی والدہ بھی ہار چکیا ہوندا ہے, اپنے باپ نو بھی ہار چکیا ہوندا ہے, اپنے بھائیاں نو بھی چھوڑ چکیا ہوندا ہے, اپنے چچا زاد بھائیاں نو بھی چھوڑ, پورا خاندان چھوڑ کے جیتدا ہے تو خاندان سے جیت کے پھر. حضرات ذی وقار وہ منزل نہیں ہے, وہ مقام نہیں ہے. آج میں با اختصار کی بنا پر یہ عرض کروں, آپ غور کریں حضرات ذی وقار, ہر بندہ منزل 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 منزل, انعام انعام انعام. اگر غور کریں تو انعام ہے کہاں؟ پہلا ہے تعلق, پہلا ہے تعلق, دوسرا ہے اتباع, اور تیسرا ہے استقامت, اور چوتھا ہے انعام. پہلا ہے تعلق, توجہ جی, پہلا ہے تعلق, دوسرا ہے اتباع, تیسرا ہے استقامت, اور چوتھا ہے انعام, منزل, مقام. انعام پھر ملے گا چوتھے مقام پر. پہلا تعلق, حضور سے جڑنا, حضور سے جڑنا, پھر حضور کا دیا ہوا سبق یاد کرنا, اتباع کرنا, پھر ہے استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہنا, پھر ہے انعام, منزل. اگر آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں تو حضرات ذی وقار جو کوئی بھی چاہے کتا ہو, چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو, وہ اس راہ پہ چلے نہ اس راہ پہ چلے, پہلے تعلق قائم کرے, پھر اتباع کرے, پھر استقامت کرے. حضرات ذی وقار وہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی, وہ جا رہے ہیں, کتا ان کے ساتھ ملا, اس نے اپنا تعلق ان سے جوڑا, پھر انہوں نے کہا تو بھونکے گا, وہ کہنے لگا میں نہیں بھونکوں گا. پھر اس نے اتباع کی, کہنا مانا, مانا نہیں کہنا مانا. حضرات ذی وقار ہم صرف مانتے ہیں, ہم صرف مانتے ہیں, کہنا نہیں مانتے. کہنا مانا ہو, وہ بھی بندے معمولی تے نہیں سن, اللہ دے ولی سن نا, تے بڑے مقام والے سن. انہاں کتے نو والا کیوں آکھیا ہے؟ ایک کوئی گل کی جو انہاں کہا تو پھونکیں دا, کیونکہ وہ دی جبلت دے اندر پھونکنا, وہ دی جبلت دے اندر پھونکنا. مگر انہوں نے کہا تو, آپ کہیں مجھے شاہ جی چپ کر جائے میں خاموش ہو سکتا ہوں, اگر آپ کہیں مجھے آنکھ جھپکنا چھوڑ دیں تو میں یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ میری جبلت میں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کتے کی جبلت میں ہے بھونکنا. وہ کہتے ہیں تو بھونکے گا, یہ نہیں کہ ہم پہ بھونکے گا. کہا تیری عادت ہے بھونکنا, کسی پر بھی بھونکا تو ہماری خبر. اس نے کہا نہیں بھونکوں گا. اچھا وعدہ کر لیا, تو پھر ایسا کیا کہ 309 سال تک, کتنے سال؟ 309 سال تک ان کے دروازے پہ بیٹھا رہا, بھونکا بھی نہیں. حضرات ذی وقار گرمی بھی آئی ہوگی, سردی بھی آئی ہوگی, موسم میں تغیر بھی ہوگا, مگر اس نے در بھی چھوڑا نہیں, حکم بھی مانا رکھا, استقامت کے ساتھ بیٹھا رہا. لو انعام سنے میرے آقا نے فرمایا, اصحاب کہف بھی جنت میں جائیں گے, کتا بھی جنت میں جائے گا. حضرات ذی وقار ہم منزل کے تلاشی ہیں, منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, مگر یہ بات یاد رکھ لیں, پہلے تعلق پھر اتباع, پہلے تعلق پھر اتباع, پھر ہے استقامت, پھر ہے انعام. تو حضرات ذی وقار
ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀ ਵਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀ ਵਕਾਰ ਅਸਾਂ ਕਲਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जाना अल्लाह ने बनाइया ने, पर इन्हां जाना दा मालिक रब ने अपने मुहम्मद अरबी नूं बना छड़िया है। सानू इस गल का पता होना चाहिए कि पहली थां साडी की है, असां नबी वाल मुंह नहीं करना है। दूजी साडी थां केड़ी है कि कुत्ता मालक दी बीवी नूं नहीं भौंकदा है, वो मालक दी असवाजे मोहतरात, चाहे आयशा सदीका होवे, चाहे खतीजातुल कुबरा होवे, चाहे जनाब हफ्सा होवे, हजूर दी असवाजे मोहतरात विच कोई भी होवे, वाह 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 वाह, कुत्ते नूं इस गल का पता है, सुनियां नूं इस गल का जरूर पता होना चाहिए। नबी दी बीवी नूं नहीं भौंकना है। ते त्रीजी थां हज़रत सी वकार मालक दे पुत्र हज़रत हसन तो लैके क़यामत तक आवन वाली नस्ले रसूल नूं किसे नूं मुंह ना करी। ते चौथी थां मालक दे घड़ी घड़ी डेरे ते आवन वाले सदीक़े अकबर तो लैके, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सदीक़ अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो लेके आखिरी सहाबी रसूल तक, सुभान अल्लाह। आओ सिर्फ साडा हज़रत सी वकार बड़ी तवज्जो, ये अहले सुन्नत दा अकीदा है, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हज़रत सी वकार मराड़ियां शरीफ वालियां दा भी यही अकीदा है। हज़रत सी वकार उठा के वेखा जे गोलने शरीफ वालियां दा भी यही अकीदा है, सियाल शरीफ वालियां दा भी यही अकीदा है कि जिथे हसन सुलह कर लवे उथे असी जंग नहीं करते, जिथे हुसैन जंग कर लवे असी उथे सुलह ही नहीं करते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दा हर सहाबी। ते पंजवीं थां सही लकीदा जेड़े नबी दे दीन दी खिदमत करते हैं पे, उन्होंने भी नहीं। हज़रत सी वकार ये हर बाप दा हक बनता है अपनी औलाद नूं सबक पढ़ाए, ये फर्ज है साडे उत्ते, दीन सिखाना अपनी औलाद नूं फर्ज है साडे उत्ते। अल्लाह करीम सानू सही मानिया के अंदर हदायत बच्चों नूं, अपने बच्चों नूं हदायत की तरफ मायल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गे गुजरे दौर के अंदर अपना ईमान बचा लो, अपना ईमान बचा लो, और उहदा इक्को ही इलाज है बस अपनियां कोल बवो, अपनियां नूं सुनो। दीन बातला दा मुतालिया ते वो बंदा करे जिहड़ा आपू पुख्ता होवे, ते जिन्हों अपने दी खबर ना होवे, जिन्हें अपना ही ना कदे पढ़िया होवे, ना अम्मा ने पढ़ाया होवे, ना अब्बे ने पढ़ाया होवे, ना किसी को पता होवे, हज़रत सी वकार यकीनन फिर फिसल गया। फिसलिया ये ना समझ मैं गया तो गया किधर, ईमान गया। पानी भरन सहेलियां रंगा रंग खड़े, परया उसे दा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। दुआ है अल्लाह करीम हमजा शहबाज साहब के वालिद मोहतरम शहबाज साहब, शमैज़र भाई दे वालिद मोहतरम शहबाज साहब, अल्लाह करीम उन्होंने बख्शिश फरमाए। अल्लाह करीम जो भी असी कलमात तैयबा पढ़े ने, अल्लाह करीम उन्होंने हक दे अंदर इस सवाब नूं कबूल मंजूर फरमाए। आमीन फरमा।